خداوند متعال نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ میری عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ بس ان میں سے بعض کو خدا نے ہدایت دی اور بعض پر ضلالت و گمراہی ثابت ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا اور آپ کے اوپر دین کامل ہو گیا۔ آج ہمارے پاس خدا کی ہدایت قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، جس میں گزشتہ انبیاء اور امتوں کے قصے بیان کر کے خدا نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جو ان میں سے نیک تھے، نیکی کی زمانے کی گردشوں کے باوجود ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بھائیوں کے آپ کو مارنے کی سعی و کوشش کے باوجود خدا نے ان کو بادشاہ مصر کی بادشاہی عطا کی، اور جن لوگوں نے ضلالت و گمراہی اختیار کی ان پر کیسا عذاب ہوا۔ یہ انبیاء کی ہدایت اور آواز آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں تاکہ ہمیں وہ آواز سنائی دے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن میں موجود قلوب کو جلا بخشنے والے نکات مختصر اور منفرد انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں الفاظ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو کس طرح انسان اپنے خیالات، احساسات، جذبات کا اظہار کرتا اور کیسے اسے دوسروں تک منتقل کرتا۔ اس بات کا ادراک اس شخص کو اچھی طرح ہو سکتا ہے جو کسی ایسے ملک میں ہو جس کی زبان اسے نہ آتی ہو، تو وہ ان کے درمیان بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی گونگا شخص۔ بس الفاظ بہت قیمتی شے ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز اکثر الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ لہجہ ہوتا ہے الفاظ کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا انداز اسے بے اثر کر دیتا ہے، اور کبھی ایک نرم جملہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمہ حکمت 394 میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کلام حملے سے زیادہ اثر و نفوذ رکھتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے ایک جملے سے وہ کام کر گزرے جو حملے سے بھی نہ ہو سکے، تلوار سے بھی نہ ہو سکے، لیکن اس کے برعکس ایک میٹھی بات اندھیروں میں چراغ جلاتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن ہمیں بے مثال سبق دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایسا شخص جو حد سے بڑھ چکا تھا، جو خود کو خدا کہنے لگا تھا یعنی فرعون، لیکن جب خدا نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو کیا حکم دیا کہ اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا۔ دیکھیے یہاں بات فرعون کی نہیں بلکہ ہمارے لہجے کی ہے۔ اگر فرعون جیسا سخت دل، ظالم اور سرکش بھی نرمی سے مخاطب کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں اپنے گھر والوں، دوستوں، بچوں اور مسلمان بھائیوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اس کا عملی نمونہ دیکھیں۔ جب فرعون نے سوال کیا، یعنی اس کے خیال میں یہ تھا کہ اگر آپ کی دعوت سچی ہے، آپ سچے ہیں، برحق ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد جو اس آئین پر چلے آئے ہیں، اس کی پیروی، اس روش پر چلے آئے ہیں، ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب بنتا تھا، حضرت موسیٰ بولتے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ان سب کا حساب میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے اور وہاں کوئی غلط فہمی اور بھول چوک نہیں ہوتی۔ کیسی گہری بات لیکن کتنی نرم۔ بس یہ قرآن ہمیں صرف سچ بولنا نہیں سکھاتا بلکہ سچ کو میٹھے انداز میں بولنا بھی سکھاتا ہے، بلکہ سچ کو میٹھی زبان میں پیش کرنا بھی سکھاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا لہجہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، دل جوڑنے کی طرف یا دل توڑنے کی طرف۔